تم کو بیان کروں گا، یاد رکھو تم ہمارے الفاظ کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ دلائل کی بنیاد پر، حق کی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر تم سے سوال کریں گے، بتاؤ آپ۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے وزیر اعظم بولتے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ آپ کو معلوم 1000 بچے اگر پیدا ہوتے تو کم سے کم 975 بچیاں رہنا۔ سب سے دوسرا بہترین ریکارڈ کس کا ہے معلوم آپ کو؟ پہلے عیسائیوں کا ہے، دوسرا مسلمانوں کا ہے۔ مسٹر مودی کس کو بچانا ہے؟ آپ کو، ہم کو بچانا ہے، کس کو بچانا ہے؟ یہ دلائل آپ کے سامنے ہیں۔ حکومت ان دلائل کا جواب نہیں دے سکتی، مگر حکومت صرف محض اپنے ہندوتوا کے ایجنڈے پر عمل آوری کر رہی ہے۔ مسٹر مودی ڈالر کو کم نہیں کر سکے۔ ایک سامی صاحب تھے، انہوں بول دیے، مودی صاحب آئے تو 35 روپے ڈالر ہوا تھا۔ لوگ بیچارے بولے، او ہو 35 ہوا تھا روپے، اب کیا ریٹ ہے؟ رات میں دیکھ کے آیا 70 روپے، 70 روپے ایک ڈالر۔ بولے کہ نوکریاں دے دیں گے، نوکریاں نہیں آئے۔ 5 سال میں سب سے کم نوکریاں نکلی ہیں تو آپ کی سرکار میں، مگر آپ تو بڑے اسٹرانگ آدمی ہیں، نوکریاں نہیں ملی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مہنگائی کم ہوگی، کہاں مہنگائی کم ہوئی بھائی؟ کبھی دل پہ آپ پتھر رکھ کے سوچو، مردوں کو عورتیں کیا بولتی؟ دال کا ریٹ کیا ہے؟ کبھی غلطی سے ہم سے پوچھ لیے دال کا ریٹ کیا ہے، تم ادھر ادھر دیکھا، ٹی وی کھولو، بولا میں۔ مسٹر مودی، آپ کی وجہ سے ہندوستان کے مرد پریشان ہیں۔ ہم کو گھر جانا پڑتا، باہر بھی دارالسلام میں سوال کرتے لوگ، پریس والے سوال کرتے، گھر کو جانے کے بعد بھی سوالوں کی بوچھار۔ آپ کو کیا ہے؟ آپ 7 ریس کورس روڈ میں جا کے آرام سے بیٹھ جاتے۔ اب اس سے آگے بولا تو کیس بک کر دیں گے۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ میرے بھائی، ہر محاذ پر حکومت ناکام ثابت ہوئی ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اپوزیشن نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں سامنے اپوزیشن۔ کانگریس کو دیکھ لو آپ، کانگریس والے، ایک مولانا، بہت بڑے مولانا جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے بانیوں میں ہیں، وہ کانگریس میں شامل ہوئے، اور میڈیا نے ان سے پوچھا کہ مولانا 3 طلاق یا یکساں سول کوڈ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ایک بہت بڑے کانگریس کے لیڈر، جموں کشمیر کے جو چیف منسٹر رہ چکے ہیں، وہ کہے کہ خام بیٹھو، کچھ نہیں بولنا، خام بیٹھو، خام بیٹھو، کچھ نہیں بولنا ہے۔ ہاں، گھر کو جانے کا نہیں ہے آپ کو؟ اچھا، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھنے کا نام نہیں ہے ان کا، اب کانگریس کا کچھ نام نشان نہیں ہے، اور ہر تھوڑے دن کو کچھ تو بھی بول دیتے ان کے۔ عجیب و غریب ہے، انہوں کچھ بول دیا اٹھا کے، کسی خون کیا کیا کی بولے۔ دوسرے دن دارالسلام پہ آگے ہمارے وہ انڈیا ٹی وی کے سنجے تیواری آگے بولے، صاحب ذرا بول دیجئے اس پہ، فلاں لیڈر کانگریس نے کہا ہے، خون کی کیا کی بولے۔ میں بولا، بھائی صاحب میرے پاس جو ہے نا یہ ایپل کا فون ہے، نوکیا نوٹ 7 نہیں ہوں میں۔ یعنی ہر چیز میں کانگریس بولتی، ہم ان کو بولتے رہنا۔ بتائیے کانگریس کا کیا موقف ہے طلاق کے اوپر؟ کانگریس کا کیا موقف ہے یکساں سول کوڈ کے اوپر؟ اور حقیقت میں یہ ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کانگریس نے دغابازی کی شعبانوں کے وقت، صحیح قانون بنا دیتی تو آج تکلیف نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی دغابازی کی تھی ہم سے انہوں نے، اور آج یہی وجہ سے آج مسٹر مودی کے سامنے کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ انہوں بولتے بھائی اب کوئی ہے ہی نہیں۔ مسٹر مودی پہ تنقید کرے تو میڈیا بولتی ہے اینٹی نیشنل ہو گیا۔ میرے بھائی، میں بی جے پی کو زندگی بھر بولتا رہوں گا، آر ایس ایس کے خلاف ہم بولتے رہیں گے، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ہم آر ایس ایس کے خلاف بولتے رہیں گے، بی جے پی کے خلاف بولتے رہیں گے، مودی کے خلاف بولتے رہیں گے، سب کے خلاف بولتے رہیں گے۔ تو کیا آپ میرے کو اینٹی نیشنل بول دیں گے؟ اینٹی نیشنل بول دیں گے؟ اب تھوڑے دن کے بعد کیا آپ مسٹر مودی کو خدا بنا دیں گے کیا؟ نہیں میرے دوست، یہ نہیں چلنے والا ہے۔ ہندوستان کی جمہوریت، ہندوستان ایک شخصیت سے بڑا ہے،
اور ہندوستان کی خوبصورتی اس کا سیکولرزم ہے. ہندوستان کی خوبصورتی یہاں پر ہزاروں لاکھوں تہذیبیں ہیں. آپ نارتھ ایسٹ چلے جائیے. نارتھ ایسٹ میں ہمارے ایک دوست سے ملا تھا نارتھ ایسٹ کے. انہوں خود میرے کو بولے کہ ارے کیا تمہارے کو بولتے تم لوگوں کو 2 بیویاں, میرے پاس تو 8 بیویاں ہیں. میں بولا صحیح بھی؟ بولے ہو ہمارا کلچر ہے ان کا, یہ ہم ہنسنا نہیں ہے, کلچر ہے یہ. آج ہم دیکھ رہے کہ ہماری ہندو بہنیں آج کروا چوتھ رہتی ہیں. یہ ہندوستان کا کلچر ہے کہ ایک بیوی اپنی شوہر کی اچھا رہنے کے لیے بھوکا رہتی ہے اور پھر شوہر کا منہ دیکھ کر اپنا جو بھی روزہ رہتے توڑتے. وہ کیا کریں گے مسٹر مودی آپ اس ملک کا؟ آپ پاکستان کی مثال مت دو. پاکستان میں خط و غارت گری ہو رہی ہے. پاکستان میں مسجدوں میں بم لگائے جا رہے ہیں. پاکستان میں شیعوں کو مارا جا رہا ہے. پاکستان میں بریلوی, دیوبندی, سلفی کے نام پر قتل و غارت گری ہو رہی ہے. ہندوستان کی توہین مت کرو آپ پاکستان سے ملا کر. ہم کو کیا لینا دینا پاکستان سے؟ ہم تو ٹھکرا دیے جینا کے پیغام کو. اور ہم کیوں ٹھہرے ہندوستان میں بولتا ہوں مسٹر مودی آپ کو. ہندوستان میں 17 کروڑ مسلمان ہیں تو ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا خون قطرہ بہایا تھا. ہندوستان کی آزادی کی تحریک مسٹر مودی اور کانگریس والوں سن لو, تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک مہاتما گاندھی کے آنے کے بعد شروع ہوئی. نہیں, ہندوستان کی آزادی کی تحریک ہمارے علماؤں کے خون کی سیاہی سکنے سے پہلے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی. 57 کی جنگ آزادی میں جب کوئی نہیں تھا, جب نہ نہرو تھے, نہ مہاتما گاندھی تھے, نہ مولانا ابوالکلام آزاد تھے, جب علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ تھے, ریشمی رومال کی تحریک اٹھانے والے تھے جنہوں نے کالا پانی کی سزائیں اٹھائیں, جب RSS کی نہ خاکی چڈی تھی نہ اس کا لٹ تھا. ہم اس وقت ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے انگریزوں سے. اور کیوں ہم نے کیا؟ کہ ہندوستان کے اس خوبصورتی کو بچا کے رکھیں گے. ہندوستان کی خوبصورتی مسٹر مودی آپ سے نہیں ہے. ہندوستان کی خوبصورتی پہچان مسٹر مودی آپ سے نہیں ہے. ہندوستان کی خوبصورتی, ہندوستان کی پہچان اس کی تہذیب سے, اس کی تمدن سے. ایسے 56 لوگ آ کے چلے جائیں گے اس دنیا سے, مگر ہندوستان کی خوبصورتی کو متاثر نہیں ہونا پڑے گا. ہم ملک کی آزادی میں حصہ لیے, جوہر برادران نے اپنی قربانیاں دی, خلافت تحریک چلایا, اور جب پارٹیشن ہوا لوگ بھاگ رہے تھے, پریشان تھے, تو دلی کی جامع مسجد پر بیٹھے ہوئے کسی ایک 18 سال کے نوجوان نے ایک مولانا کی تقریر کے الفاظ سنے تھے. اس مولانا نے اس نوجوان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ نوجوان, تو ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی مت گزار. اس مولانا نے کہا تھا کہ اس بادل نے میلا پانی برسایا اور تو نے بھیگ جانے کے خدشے سے اپنے پینچے چڑھائے. مولانا نے کہا کہ اس ملک میں رہو, اس ملک کے فیصلے تمہاری آواز کے بغیر ادھورے رہیں گے. تو اس 18-19 سال کے نوجوان نے کہا کہ ہاں, میں ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی نہیں گزاروں گا. آج آپ ہم سے یہ سلوک کر رہے ہیں کہ بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا, انصاف اب تک نہیں ہوا. مراد آباد کا فساد ہوا, انصاف نہیں ہوا. ملیانہ ہاشم پورہ میں گولی مار کر لاشوں کو پانی میں پھینک دیا گیا, انصاف نہیں ہوا. نوکریاں نہیں ملتی, ریزرویشن نہیں ملتا. جاٹوں کو مل سکتا ہے, مراٹھوں کو مل سکتا ہے, پٹیلوں کو مل سکتا ہے, مگر ہم کو نہیں مل سکتا. اور آج جو ہماری شناخت ہے, کیا ہے ہماری شناخت؟ کہ ہم اپنی شادی اسلامی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, اپنی جائیداد کو اسلامی طریقے سے دینا چاہتے ہیں. اس میں کوئی کرمنل قانون تو نہیں ہے, مگر آپ اس کو بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. بتائیے کس کا دل چھوٹا ہے؟ کس کا دل چھوٹا ہے؟ اور اس مسلمان سے آپ کیا کہیں گے جس نے 57 کی جنگ آزادی سے لے کر اب تک تمام چیزوں کو قربان کرتے آیا؟ اس نے بابری مسجد کو کھویا, آلیر کا انکاؤنٹر ہوا, مگر کبھی ہم نے نہیں کہا کہ ہندوستان سے ہماری دشمنی ہے. ہم نے کہا آلیر کے مارنے والے پولیس والے ہیں, ان کے پشت پناہی کرنے والے ظالم ہیں. مسجد کی شہید شہادت کی آپ نے, ہم نے ہندوستان کے خلاف نہیں کہا, ہم نے کہا کہ یہ کرنے والے ہیں. کتنی ہماری مثالیں ہیں وفاداری کی, مگر آپ وفاداری کو نہ سمجھتے, نہ آپ کے دل میں اتنی جگہ ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جدوجہد کرنا ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں سے بھی ہم ان کے لیے دعا کریں
کہ ایسے نازک مرحلے میں اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کی غیب سے مدد کرے، اللہ ان کو ان سے اچھے فیصلے کرائے۔ کیونکہ آج ہم کو یہ تمام چیزوں پر غور کر کے متحد رہیے، کثرت سے دعا کریے، شادی کو آسان کریے، اور جتنا ہو سکے کم خرچہ کریے شادی میں۔ یہ رسم و رواجات جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یاد رکھو یہ باجا تمہاری قبر میں کام میں آنے والا نہیں ہے، یہ پھولوں کا ہار لے کر جانا قبر میں کام آنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ تہذیب اور تمدن کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے۔ اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں کہ رات کے 2:15 بج رہے ہیں اور آپ نے یہاں پر بیٹھ کر صبر کے ساتھ اس اپنے اتحاد اور اپنی ملی جمہوری اپنے جذبے کا ثبوت دیا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی ان کوششوں کو اللہ کامیاب کرے، اور جو ہندوستان میں ہم نے جو کام کر رہے ہیں اللہ اپنی شریعت کی حفاظت کرے اور ہماری شناخت کو بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب